ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے دسمبر کی 6 اور جمادی الثانی کے 3 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. شہادت بی بی دو عالم ام ابیہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت پر آج عالم تشیع کے ساتھ ساتھ یوٹی لداخ کے دونوں اضلاع میں بڑے پیمانے پر جلوس اعضاء برآمد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی. کرگل ضلع ہیڈ کوارٹر پر سب سے بڑا جلوس جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے بینر تلے برآمد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی. تفصیلات کے مطابق انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے بینر تلے صبح 11 بجے احاطہ اسلامیہ اسکول سے جلوس اعضاء برآمد کیا گیا، جو نوحہ خوانی و سینہ زنی کرتے ہوئے کرگل شہر کے مرکزی بازار سے گزرتے ہوئے لال چوک سے انقلاب منزل پر اختتام پذیر ہوا، جہاں علماء کرام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پاک زندگی پر روشنی ڈالی اور جلوس دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. ادھر بعد نماز ظہرین امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام جلوس جامع مسجد کرگل سے برآمد ہوا، جو لال چوک سے ہوتے ہوئے اسلامیہ سکول چوک سے واپس خمینی چوک سے حسینی پارک میں داخل ہوئے. جلوس میں شامل عزادار نوحہ خوانی و سینہ زنی کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی استکبار، امریکہ، اسرائیل اور تکفیری دہشت گردوں کے خلاف فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے. حسینی پارک میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام شیخ محمد صادق رجائی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضائل بیان کیے. آپ نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت یعنی حدیث ثقلین کو بیان کیا. شیخ رجائی نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج مستکبرین جہاں حق کے مقابلے میں شکست کے بعد تکفیری عناصر کو استعمال میں لا رہا ہے، اور یہ تکفیری گروہ اس وقت اتھل پتھل کا شکار ہے اور حق کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، جس کو دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے. آخر میں وائس چیئرمین حجت الاسلام شیخ حسین رجائی نے مصائب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان کیے، جن میں بی بی پاک کی دربار میں جانا اور دروازے کا گرنا اور مولا علی علیہ السلام کا صبر شامل ہیں. شہادت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت پر لہ ضلع کے چشت کے مقام پر جلوس اعضاء برآمد کیا گیا، جبکہ کرگل ضلع ہیڈ کوارٹر کے علاوہ سب ڈویژن سانکو، تحصیل سرو، سب ڈویژن دراس، سب ڈویژن شکر چکتن کے علاوہ گاؤں قریہ مجلس اعضاء اور جلوس اعضاء برآمد کیے گئے. ایام فاطمیہ کی مناسبت پر آج کرگل شہر میں صبح سویرے سے ہی تمام تر کاروباری ادارے اور دکانیں بند رہے. اس دوران لداخ پولیس کی جانب سے مکمل حفاظتی انتظامات رکھے گئے تھے، جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے بھی انتظامات رکھے گئے تھے. ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان نے ہل کونسل کرگل کی سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخوند کے ہمراہ نئی اور قابل تجدید توانائی، امور صارفین، خوراک و عوامی تقسیم کاری کے وزیر بلاد جوشی سے نئی دلی میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران لداخ میں پن بجلی منصوبوں پر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جس پر وزیر نے یقین دلایا کہ مستقبل قریب میں وزارت کی ایک نئی اسکیم کے تحت ان منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی. میٹنگ کے دوران ممبر پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان اور سی ڈاکٹر جعفر آخوند نے لداخ کے لیے راشن کوٹے میں اضافے اور خطے کے چیلنجنگ ٹوپوگرافی اور موسمی حالات کے پیش نظر دور دراز اور ناقابل رسائی علاقوں میں ضروری عوامی تقسیم کی اشیاء کی پیشگی ترسیل کی بھی درخواست کی. وزیر نے ایم پی اور سی کو مسئلے کے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. ایام فاطمیہ اور شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے گزشتہ 3 دنوں سے زینبیہ ویلفیئر ویمن
سوسائٹی کرگل کے اہتمام سے زینبیہ ہال حیدری محلے میں مجلس اعضاء برگزار ہوا، جس میں ضلع ہیڈ کوارٹر کے علاوہ دیگر علاقوں سے بھی کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ آج دن بھر مجلس اعضاء کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ نماز ظہرین حجت الاسلام شیخ حافظی کی امامت میں ادا کی اور مجلس کا سلسلہ دوبارہ جاری رہی۔ اس دوران شیخ حافظی اور حاجیہ زہرا یوسفی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پیام کو بیان کیے اور آخر میں آپ کے مصائب بیان کیے، جبکہ اس سے قبل حاجیہ حکیمہ اور حاجیہ فاطمہ نے پہلی اور دوسری ایام فاطمیہ کو خطاب کیے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پاک زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی اور خواتین سے ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کی۔ شہادت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت پر امام باڑہ بقیت اللہ بٹھنڈی جموں سے ایک جلوس اعضاء برآمد ہوا، جو بٹھنڈی چوک سے گزر کر جامع مسجد امام رضا کے نزدیک مرکزی اعضاء خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس شیعہ فیڈریشن جموں، انجمن حسینی بٹھنڈی اور جامع امام خمینی IKMT کے بینر تلے نکالا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ جلوس میں شامل عزادار نوحہ خوانی و سینہ زنی کر رہے تھے۔ جلوس میں کرگل اور لیہ کے مومنین کی کثیر تعداد کے علاوہ جموں شیعہ نشین علاقوں کے مومنین اور جموں میں مقیم ہاسٹلوں کے طلباء کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ اس دوران جامع امام خمینی IKMT کے طلباء و روحانیون نے دستجات اور نوحہ خوانی کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ مومنین نے تبرک اور سبیلوں کا انتظام کیا گیا۔ آخر میں علماء نے بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب بیان کیے۔ ٹریفک پولیس لداخ کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق سڑک کی حالات سازگار اور موسم خوشگوار رہنے کی صورت میں کرگل سری نگر قومی شاہراہ پر مقررہ اوقات میں دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ تاہم اس دوران گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی طرح کرگل سے زنسکار سڑک پر بھی مقررہ اوقات میں دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں کمی بدستور دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -10.4 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -13.8 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں -14.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ و سابق طلبہ نے پہلی مرتبہ یونیورسٹی میں عزائے فاطمی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ بابرکت مجلس 3 دسمبر 2024 کو بیت الصلاح میں منعقد ہوئی، جسے معزز عالم دین مولانا سید حسنین باقری لکھنؤ نے خطاب کیا۔ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جو کہ یونیورسٹی کی روایت کے مطابق ہر پروگرام میں شامل ہوتی ہے۔ یہ تلاوت قاری محمد اختر طالب علم BA شیعہ تھیولوجی نے کی۔ اس کے بعد دانش زیدی نے پرسوز انداز میں سوزخوانی کی، جس نے مجلس کے ماحول کو غمگین بنایا۔ سوزخوانی کے بعد رضا حیدر زیدی طالب علم LLM نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے پرسوز کلام پیش کیا۔ اس کے بعد محمد اختر نے سوز برے انداز میں سلام پڑھا، جس سے مجلس کا ماحول مزید مغموم ہو گیا۔ مولانا سید حسنین باقری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر زمانے کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ مولانا نے بی بی زہرا کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اعمال انجام دینی چاہیے جو رضائے الہی کے لیے ہوں، نہ کہ دنیاوی مفادات کے لیے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ اسلام میں ہمیں ظلم کرنے یا برداشت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ امن کا پیغام دیتا ہے۔ مولانا نے دین کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی حالت میں دین کو چھوڑا نہیں جا سکتا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔
سنا نیوز ایجنسی کے مطابق شامی فوج نے حماس کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی ہے۔ شامی فوج نے کہا ہے کہ جب تک حماس سے تکفیری دہشت گردوں کا صفایا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا آپریشن جاری رہے گا۔ اس سے قبل شامی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ میدان جنگ میں ہماری پوزیشن مضبوط ہے۔ وزیر دفاع کے مطابق تکفیری دہشت گرد موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں اور شامی مسلح افواج کے خلاف غلط معلومات پھیلانے کی مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام میں شہریوں اور فوجی اہلکاروں پر زور دیا کہ تکفیری دہشت گردوں کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔